کشمیر کا معاملہ بدستور پیچیدہ ہے، کشمیر کا معاملہ بدستور کشیدہ ہے، وہاں پہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی، اور 5 جون سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج 30 جولائی ہو گئی ہے، اور صرف 5 دن باقی ہیں، پورے 2 مہینے ہو جائیں گے، اور 2 مہینوں سے کشمیر جو ہے وہ بند پڑا ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پہ موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، کاروبار بند ہیں، اور کشمیر کے داخلی راستے بند کیے ہوئے ہیں، وہ بالکل یوں سمجھیں کہ ایک منی جیل ہے، اور لوگوں نے شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے، ہڑتال کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ خوراک کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ نہیں جا رہی، ان کو چیک کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف یہ سب کچھ آزاد کشمیر میں کیا جا رہا ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر بڑے شوق سے لکھتے تھے، آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور ہم انڈیا والے کو لکھتے تھے مقبوضہ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے تھے ہم، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ آپ کو پہلے ذرا کچھ فوٹیج اور تازہ ترین جو ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ذرا لیٹسٹ دکھائیے گا جی کہ جو ہے راولا کوٹ میں کیا صورتحال ہے۔ یہ تو فوٹیج ہے جی، یہ کوٹلی کی ہے، یہ کوٹلی ہسپتال کی فوٹیج ہے، اور وہاں پہ ایمبولینس لے کے آئی تھی، پیشنٹ لے کے آئی تھی، اس کو بھی وہ کہتے ہیں جی کہ کیا گیا ہے، یہ وہاں پہ جو بیک کمنٹری چل رہی ہے اس کے اکارڈنگلی کہ یہاں پہ بھی یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور ہے جو راولا کوٹ کی ہے، وہ ذرا دکھائیے گا اور سنائیے گا بھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری صورتحال ہے راولا کوٹ کشمیر کی، اور یہ پورا کشمیر سراپا احتجاج ہے اور بند پڑا ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنے عللوں تللوں میں مصروف ہیں۔ یہ ذرا آواز بھی سنا دیجیے گا جی، یہ دیکھیں، یہ ہے فوٹیج، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ حالات و واقعات، یہ بالکل کرفیو والا سما ہے، اور کرفیو ہمارے ماحول ہے۔ فاؤنڈیشن کی گاڑی جس میں ہم نے فائر کیا ہے اور اس کی یہ عادت ہوگی، یہ ہاسپٹل گلی میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ ہماری فاؤنڈیشن کی لائف لائن فاؤنڈیشن کی گاڑی ہے، یہ بختر بند گاڑی ہے، وہ گاڑی آتی ہے جی، بختر بند گاڑی کہتے ہیں، آتی ہے اور گولیاں شولیاں برسا کے چلی جاتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ان کو ہو کیا گیا ہے، عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا، یہ تو ہے ملک کی صورتحال، خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے، اور وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کیونکہ جو ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد BLA، ان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ ذرا تھوڑا سا خون خرابہ کم ہو رہا ہے، بلکہ ادھر نقصان ہو رہا ہے، فورسز کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ ویپنس استعمال کرتے ہیں، ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جبکہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق جو ہیں سردار قیوم، انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ نہتے کشمیری ہیں، کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا پرتشدد ماحول بنایا گیا، اور لاشیں بھی لے جاتے ہیں اور لاشیں بھی غائب کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہاں کی اطلاعات ہیں، کیونکہ اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے اس معاملے میں،
جو وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جو آپریشن جاری ہے اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہیں. وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں فارم 47 دیا جائے, ہمیں زیادہ فارم 47 ملیں, اور فارم 47 کا مطلب ہے کہ کشمیر کی حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی گتھم گتھا ہیں, ایک دوسرے کے کپڑے نوچ رہے ہیں. اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, ہمارے عسکری اور سول حکمران اور ہماری عدالتیں, ان کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے, اور پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں 2 عدد, ان کے خلاف بھی اب وارنٹ جاری کر دی ہیں, وارنٹ گرفتاری. اور یہ ہے ڈاکٹر عظما کے خلاف بھی, ڈاکٹر عظما جو ہیں ان کے خلاف بھی کر دیا ہے. بنی گالہ کے ایڈریس پہ ڈاکٹر عظما کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر علیمہ خان صاحبان, ان کے بھی بھیج دیے گئے ہیں, اور ان کو بھی نوٹس بھیج دیا گیا ہے. اس وقت صورتحال جی, 1 منٹ جی, میں ذرا ان کو ایک میسج کر دوں میں, تاکہ ایک تو یہ صورتحال چل رہی ہے اور ان کا یہ معاملہ ہے جی. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ معاملات کس طرف اور کس نوعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جسٹ منٹ, مجھے صرف ایک دے دیجیے گا. تو 1 منٹ جی, ٹھیک ہے جی. ساتھ ساتھ کام بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ, اس لیے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اب آتے ہیں واپس, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوٹس, اب ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ کو اور ڈاکٹر عظما کو. اور اس کو اکتوبر کا کوئی احتجاج تھا, اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی جو ممکنہ کال دی گئی ہے, اب اس کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے. اور علیمہ خان اور عظما خان 4 اکتوبر کا احتجاج کیس لگایا, پرانے کیسز پڑے ہیں اور پرانی FIRs پڑی ہیں, اور جب دل کرتا ہے ان میں سے کھول لیا جاتا ہے. اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے, ہمارا پورا اس وقت جو حکومتی ریاستی نظام ہے, ریاستی ادارے ہیں, حکومتی ادارے ہیں, پولیس ہے, عدالتیں ہیں, ان سب کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی فیملی اور وہ میڈیا پرسنز جو تھوڑی بھی تنقید کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے, ان کو نہیں آپ نے سپیئر کرنا. اسد طور صاحب, اسد طور کو نوٹس بھیجا ہوا ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ڈاکٹر نورین نیازی صاحبہ کو جو FIR درج کی گئی ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی ہیں, ان کو گرفتاری کا حکم دے دیا, ان کو گرفتاری سے روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. اور یہ ایک پہلی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہنوں کو ریلیف مل رہا ہے. یہ پہلا ہے کہ ان کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے نورین نیازی صاحبہ کو. اسد ترک نے اپنے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے. احمد فرحات جو ہیں, ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کن کی تحویل میں ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو سینٹر مشتاق تھے وہ بازیاب ہو چکے اور وہ میدان میں آ چکے, ان کو کل رات چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کو بھی کل اٹھایا گیا تھا. یہ تو ہیں وہ حرکات و سکنات. اب آتے ہیں جو 4 اکتوبر کا کیس ہے, 4 اکتوبر بھی 2 سال پہلے کا کیس ہے, اور احتجاج ہوا تھا, اور پولیس رپورٹ میں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, اور عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اور یہ آپ نوٹس بھی دکھا دیجیے گا جی, جو نوٹس آ رہے ہیں میں نے آپ کو بھیجے تھے, وہ نوٹس دکھا دیجیے گا. یہ نوٹس بھی بنی گالہ کے ایڈریس پہ بھیجے گئے ہیں. دوسرا جی, یہ نہیں, دوسرے نوٹس, یہ نوٹس یہ ہیں, یہ بھیجے گئے جی, دائمی وارنٹ گرفتاری ان کو بھیجے گئے ہیں, صرف اس لیے کہ جو 5 اگست کا مومنٹم بن رہا ہے, 5 اگست کا احتجاج ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. اور چونکہ علیمہ خان صاحبہ کے بعد نورین نیازی اور ڈاکٹر عظما جو ہیں, انہوں نے کمپین چلانی ہے, انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کو بھی ساتھ ہی FIR, ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے, تاکہ وقت ضرورت پڑے تو ان سب کو گرفتار کیا جائے. تو بہرحال اتنا آسانی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ نکلی ہیں آج باجوڑ میں, ان کا ذرا دکھائیے گا جی, باجوڑ میں ان کی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دیکھ لیں, ذرا آواز بھی کھول دیجیے گا. یہ
یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا استقبال کیا گیا ہے باجوڑ میں. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے. وہ گفتگو بھی سنوا دیجیے گا جی, کیا گفتگو کر رہی ہیں. یہ 3 سال سے عمران خان جیل میں, نعروں کا ٹائم ختم, نعرے بس, اور کام کرنے کا وقت ہے. تیاری پکڑے آپ نے کام لینا کو کہتے ہیں کہ پہلے بھولے ہم کہیں گے, ہم تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے. انشاءاللہ جس دن آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, عمران خان بھی آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو یہی کہنے نکلے ہیں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ عمران خان ہمارا بھائی بھی آزاد ہو جائیں گے. تو اب آگے ہم جا رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے جی کہ نعرے نہ لگائیں, اور نعروں سے زیادہ اب عمل کی ضرورت ہے. نکلیں اور پرامن نکلیں. جب آپ نکلیں گے پریشر بڑھے گا تو یہ ہمارے جو عسکری حکمران ہیں اور سیاسی حکمران ہیں یہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اب ذرا تھوڑا سا آتے ہیں بڑی خبر کی طرف, اور اس سے بھی بڑی خبر, یعنی کہ وہ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ, ایک طرف کشمیر کا معاملہ ہے اور وہ ابھی تک بیٹھے ہیں راولہ کوٹ میں اور جمع ہو رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی احتجاج کی کال واپس نہیں لی. دوسری جانب کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی نورا کشتی ہے. نورا کشتی کے پیچھے کیا ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشر بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور انہوں نے اچھا خاصا پریشر بنا لیا ہے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, نورا کشتی بھی ہوگی تو نورا کشتی کا مطلب ہے, آج واضح کر دیا ہے بلاول نے کہ ہم, یہ اب وہی گیم ہے کہ ہم مرکز میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے بشرطے کہ آپ ہمیں کشمیر کا فارم 47 دے دیں. یہ ہے جی صورتحال کہ ہمیں دے دیں, آپ فارم 47 دے دیں کشمیر کا, تو ہم آپ کو مرکز میں ڈی سٹیبل نہیں کریں گے. یہ بات کی گئی ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, بارگین ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے آج کشمیر میں آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک قرارداد ریکنسلیشن کی, ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, یعنی حقائق جاننے کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن قائم کیا جائے اور ایک کمیشن بنایا جائے, اور وہ کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے اور وہ فیصلہ کرے. اس میں ابھی بلاول بھٹو نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے وہ قرارداد پیش کی تھی, اور اس قرارداد کو مسلم لیگ نواز کا ایک ممبر ادھر موجود تھا, اس نے اس کی مخالفت کی, بلکہ اس نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور اس کی یہ کوشش ناکام ہوئی. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اب ایک طرف اس اتحاد کو, کیونکہ بلاول کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر ہمیں دیا جائے, اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کشمیر ہمیں دیا جائے, حکومت ہمیں دی جائے, گولیاں بھی برسا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک خون خرابہ جو ہوا, جو لاشیں گریں, جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے, لاشیں غائب کی گئیں, اس پہ بھی ایک لفظ نہیں بولا, ایک لفظ کہ اس پہ تنقید کریں, اس پہ مذمت کریں اور اس کو رکوانے کی کوشش کریں. جو فورسز کا آپریشن چل رہا ہے اس کو رکوانے کی کوشش, پیپلز پارٹی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا, ایک لفظ بھی. ہاں, فارم 47 پہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں. مریم صاحبہ پہ تنقید ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے, دھاندلی پہ تنقید ہو رہی ہے, دھاندلی کی پیداوار ہیں وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ چل رہا ہے. اور لیکن لڑائی ہو رہی ہے کشمیر میرا ہے, اور کشمیر میں جو خون گر رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو ان حالات میں کل بھی جو ہے سارا دن بیٹھے رہے ہیں جی ایچ کیو میں. میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا اجلاس چل رہا ہے, بتاؤں گا. کل بھی بیٹھے رہے ہیں, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اور کل آج صبح بتایا گیا تھا کہ 3 بجے پریس کانفرنس ہے, پورے 3 بجے تھی.
اور اس کا انتظار کیا جاتا رہا، لیکن عین موقع پہ آ کے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پریس کانفرنس فی الحال کیوں منسوخ کی گئی، کل تک، وہ کہتے ہیں شاید کل ہوگی تو ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے۔ اندر خانے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بادشاہ سلامت جو ہیں، اور بادشاہ سلامت کے جو نااہل نقم مشیر ہیں، اور وہ بھی جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور حالات اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کشمیر پاکستان تحریک انصاف کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن نہیں تھا کشمیر، وہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور کشمیر کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہیں گے کیا؟ اور چونکہ لائیو پریس کانفرنس اگر آ گئی، اور لائیو نہیں آئے گی تو ریکارڈ کر کے ایز لائیو دکھائیں گے، کوشش کریں گے، پھر سوال لکھ کے دیں گے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا پرسن جو ہیں، اگر انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ان کی پرچی کے لکھے ہوئے سوال کیے تو یقین جانے جو تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے عوام اور کشمیر کے عوام سارے کے سارے، اور بیرون دنیا میں بھی، ان کی نظریں اب میڈیا پہ ہیں۔ اب میڈیا بچ نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کہے کہ جناب ہم پہ پریشر بہت ہے۔ یہ پریشر تو ساروں پہ ہی ہے۔ یہ پریشر، اگر میڈیا پریشر نہیں لے سکتا، اگر میڈیا رپورٹ نہیں کر سکتا، اگر میڈیا عوام کے مفادات جو کہ عوامی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ نہیں رپورٹ کر سکتا، تو پھر عوام اور اس کے درمیان بھی فاصلہ بڑھتا جائے گا، اور یہ معاملہ بھی اسی طرح ہی ہو جائے گا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری لیڈرشپ اور عوام کے درمیان فاصلہ ہے، وہی فاصلہ اب میڈیا کے درمیان بھی ہو جائے گا۔ اور میڈیا پرسنز نے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، کیونکہ باہر جب جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جناب آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ یہ چل رہے ہیں، گاڑی آتی ہے، اور ابھی یہ یہاں پہ فائرنگ ہوگی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑی آئی اور یہ انہوں نے یہ فائر کھولا، اور یہ جناب یہ اس وقت صورتحال ہے۔ حالات و واقعات اس قدر خراب ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ یہ ذرا آواز بھی سنا دیجیے گا جی، یہ دیکھتے رہیے۔ یہ آئے ہیں جو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ بختر بند گاڑی آتی ہے اور فائرنگ کر کے چلی جاتی ہے، تو یہ سچویشن ہے۔